الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ آل فیصل آباد کے زیر اہتمام ہماری مسجد میں بھی ختم نبوت کورس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ نہایت سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ صدا سنی اور اس میں شرکت کی نیت کی اور شرکت کر لی۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، کیوں ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد کیا ہے، قرآن سے کیسے ثابت ہے، حدیث سے کیسے ثابت ہے، اس کے علاوہ گزارا ہے یا نہیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم اس کورس میں بتائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ایک ان کی ذات مبارک ہے، ایک ان کے اعمال ہے۔ اعمال کے بارے میں قرآن میں بتا دیا گیا، حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا، لیکن حضور کی ذات کے بارے میں نہ حدیث میں بتایا گیا نہ ہی قرآن میں بتایا گیا۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ مسجد سے باہر نکلنا ہے، دائیں پاؤں باہر نکالنا ہے اور دعا پڑھنی، یہ حضور کے اعمال ہیں۔ حضور کی ذات مبارک کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، انہوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی۔ یہ شرف صرف اس صحابی کو ہی حاصل ہے، ورنہ صحابی تو بہت زیادہ ہے۔ سارے صحابہ حضور کو فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہماری ماں باپ ہم آپ پر قربان ہوں، لیکن صرف ایک صحابی کو حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اس صحابی نے حضور کی ذات کی حفاظت کی تھی، اور جس چیز کا ثواب لکھا نہ ہو، معلوم نہ ہو، اس کی ثواب وہی ذات ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، ایسا کلمہ پڑھا ہے جس کا ثواب متعین ہی نہیں ہے، ہم کیا ثواب لکھیں اس کا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا ثواب میں اس کو خود دوں گا، آپ یہ کلمہ اسی طرح ہو بہو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو یہ کام بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا بدلہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ذات پیغمبر کا کام ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ ذات پیغمبر کو سمجھنا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ختم نبوت، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام پر مکمل ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد تا قیامت کوئی نیا نبی یا نیا رسول نہیں آئے گا۔ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہی آنا حضور علیہ السلام کے بعد بند ہو گئی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں، ان پر ایمان لانے کا بھی فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن میں کسی جگہ پر بھی یہ لفظ اللہ پاک نے ذکر نہیں کیے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لانا ہے، آپ کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا اس پر ہم وہی کریں گے۔ قرآن کی چند آیات یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ جو آپ سے پہلے آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے والے رسولوں پر بھی ایمان لائے، یہاں پر بعد کا لفظ نہیں ہے۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت 162 نمبر، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وما انزل من قبلک، ان لوگوں کی ان وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو آپ سے پہلے والے لوگوں پر کی گئی ہے۔
آپ کے بعد والے لوگوں پر وحی کا آنا ختم ہو چکا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضور کے پہلے تو وحی کا ذکر ہوا ہے، لیکن حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ آیت نمبر 3 سورہ زمر آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اس میں بھی اللہ پاک نے من قبل کا لفظ فرمایا ہے، من بعد کا لفظ نہیں فرمایا۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ مائدہ آیت نمبر 59 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ۔ اس میں بھی حضور علیہ السلام سے پہلے کا ذکر ہے، حضور کے بعد کسی نبی کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 5 آیتیں میں نے ذکر کر دی آپ کے سامنے، اس میں بھی زیادہ لکھی ہے، اور ویسے سارے کا سارا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی ساری کتابیں آپ چھان مارے، حتیٰ کہ تاریخ کی بھی ساری کتابیں آپ چھان مارے، حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ اچھا، عقیدہ ختم نبوت کوئی ایسا عام عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہوا، جس کا تذکرہ عالم دنیا میں بھی ہوا، جس کا تذکرہ عالم قبر میں بھی ہوگا، جس کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کیا، اور عالم آخرت میں بھی ہوگا۔ عالم ارواح میں حضور کا یہ ختم نبوت کا تذکرہ کیسے ہوا؟ جب اللہ پاک نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میں آپ کو کتاب دوں اور اس کتاب میں جس رسول اور نبی کا ذکر ہو، آپ کی موجودگی میں وہ نبی اور وہ رسول آئے، تو کیا آپ اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا آپ اس کی مدد اور نصرت کرو گے؟ تمام انبیاء نے کہا تھا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو وہ ہماری موجودگی میں آئے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اگر ہمارے بعد آئے تو ہم اپنی امتوں کو یہ نصیحت اور یہ وصیت کریں گے کہ اس کی مدد کرے اور اس پر ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم گواہ رہو اس بات پر، میں بھی تمہارے پاس ساتھ گواہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہوا، جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اللہ پاک اکیلے تھے، اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہوا تھا۔ عالم دنیا میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہوا۔ اس وقت ارواح موجود تھی نا ساری؟ جی صرف ارواح تھی، جسم کوئی نہیں تھی۔ جی، جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینہ، میں اس وقت بھی اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کے علم میں رسول اور نبی تھا جب آدم علیہ السلام تھے ہی نہیں، جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان میں تھے، گارے میں تھے۔ اب عالم دنیا تو بن گئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام ابھی آئے نہیں، اس وقت بھی حضور کے تذکرے ہو رہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا لم يبعث اللہ نبی آدم ومن بعدہ الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرن، کہ اللہ پاک نے انبیاء سے، بالخصوص آدم علیہ السلام سے اور ان کے بعد آنے والے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اگر آخری پیغمبر آئے اور تم اس وقت زندہ ہو تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت اگر کسی اور نبی کی زندگی میں آتی تو ان کی نبوت منسوخ ہو جاتی، حضور کی نبوت کے جھنڈے گاڑے جاتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ ایک کلاس کی شکل ہے، ختم نبوت والوں کی طرف سے ایسا ہی ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں،
یہ ایک تقریری یا کوئی خطاب نہیں ہے، ایک کلاس کی شکل ہے، کلاس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا من اکتفا آدم مکتوب محمد خاتم النبیین، آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں یہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہے۔ اب حضور علیہ السلام تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، حضور سے پہلے ہی حضور کی نبوت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جنت سے نکال کر ہندوستان کے ایک علاقے میں دنیا میں بھیجا، تو ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اذان کے کلمات دہرائے، 2 مرتبہ انہوں نے اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ جب محمد رسول اللہ کے الفاظ انہوں نے کہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا من محمد، محمد کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہوا آخر ولدک من الانبیاء، کہ وہ انبیاء کی لڑی میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں، آپ کے آخری بیٹے۔ ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر یا کوئی رسول نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو عالم دنیا میں ذکر ہوا، اب عالم برزخ میں یعنی قبر میں بھی حضور کا تذکرہ ہوگا، حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں مردوں سے، 2 فرشتے آتے ہیں جس کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہوتا ہے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ان کا ہوتا ہے ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من رسول کا، من نبی کا، تمہارا نبی اور رسول کون ہے؟ تو اس وقت انسان اگر اس نے ختم نبوت کو سمجھا ہو، اللہ کے احکام اور اللہ کے حدود کو سمجھا ہو، اپنی زندگی کو دین کے اصولوں کے مطابق گزارا ہو، تو وہ کہے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک، میرا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب دے گا محمد نبی وہو خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول، میرے نبی ہیں اور وہی خاتم النبیین ہے۔ فرشتے کہیں گے لہو صدقتا، اس شخص کو کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ تو عالم برزخ میں قبر کے اندر اس وقت بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ عالم آخرت میں کیسا عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کو حدیث شفاعت بھی کہتے، کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اللہ بہت غصے میں ہے اس وقت، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ روح اللہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، کہ حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سارے لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے فیقولان یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ غصہ کم کر لے اپنا اور حساب کتاب شروع کر لے، جس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وبعثہ مقام محمود، مقام محمود یہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت سجدہ کریں گے، اللہ پاک کو اس وقت رحم آئے گا اور کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضور علیہ السلام اس وقت اللہ پاک پوچھیں گے آپ میرے لیے کیا لائے ہو، کس کو پیش کرو گے؟ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ میں تیرے لیے صدیق لایا ہوں۔ یہ صدیق کی شان ہے، بات اکیلے سے ادھر سے نکل گئی، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ اچھا، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ختم نبوت کا کیسے تذکرہ کیا تھا؟ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، اے لوگو میں پیغمبر آخری ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور آپ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام پر ختم نبوت ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کی تعداد ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر حضور کے بعد کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا؟
جھوٹ ہوگا، کذاب ہوگا، لائن ہوگا، مردود ہوگا۔ یہ باتیں انشاءاللہ اگلی بار میں آئے گی، کیونکہ وقت 30 منٹ کا ہے۔ 30 سے ہم نے 31 نہیں کرنی، 30 سے ہم 29 پر آ سکتے ہیں، 30 پر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یہ اس کورس کا آخر میں اعزازی سند ختم نبوت والوں کی طرف سے ہوگی۔ اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ بعض لوگ امتحان کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ ختم نبوت والوں کی طرف سے بزرگوں کے دست مبارک سے انشاءاللہ اسناد دی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا بھی یہ ارادہ ہے کہ ان سے الگ ہو کر ختم نبوت والے جو وہ اعزاز دیں گے، ان سے الگ ہو کر ہم اپنے شرکاء کی دستار بندی کروائے۔ ہو سکتا ہے بدھ والے دن ہمارے حضرت شاہ صاحب موجود ہوتے، ان کے دست مبارک سے ہی کروائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا